ایک طرح کا شکر کا زبان سے شکر کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے شکر کرنے کے کلمات سکھائے ہیں کہ یہ ہو جائے تو یہ کہو، یہ ہو جائے تو یہ کہو، کھانا کھا چکو تو یہ کہو، نیند میں سے اٹھ جاؤ صحیح سلامت تو یہ کہو، استنجا سے فراغت ہو جاوے تو یہ کہو. یہ شکر کے کلمات ہیں، کیونکہ یہ سب راحت کی چیزیں ہیں. راحت دی اللہ نے، کھانا دیا، نعمتیں دی، کپڑے پہنائے، نئے کپڑے بھی پہنائے، دھلے ہوئے کپڑے بھی پہنائے، دونوں قسم نئے بھی پہنا ہوئے، دھلے بھی پہنا ہوئے. نیا پہنا تو یہ کہو، دھلا ہوا پہنا تو یہ کہو. کلمات سکھائے شکر کے زبانی. اور دوسرا شکر دل سے، دل سے اللہ کا شکر کرے، دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. دل سے شکر کرنے کا کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ کو نعمت کا حقدار نہ سمجھے کہ میں نے اپنی ہوشیاری سے یہ کمایا، میں نے اپنے لیاقت سے یہ بنایا. کچھ نہیں بنایا، تو نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے اپنا ارادہ کر کے تجھے دیا ہے. اللہ نہ دیتا تو تیری ہوشیاری دھری کی دھری رہ جاتی. دل سے کہ اللہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ تیری طرف سے ملا ہے. صبح شام کی دعاؤں میں اللہم ما اصبح بمن نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد والشکر. شام کو بھی اے اللہ صبح میں یا شام میں جو بھی نعمت میرے پاس آ گئی یا کسی کے پاس دیا ہوئے وہ سب تیری طرف سے ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہے. دل اس کو مانے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے میرے اللہ نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا. اچھا، اللہ اپنی صفتوں میں ایک صفت یہ بھی رکھتے ہیں کہ نعمت دینے میں، احسان کرنے میں اپنی طرف سے شروعات کرتے ہیں، مانگنے کا انتظار نہیں کرتے. مانگنے کا انتظار نہیں کرتے کہ کوئی مانگے تو میں دوں، بلکہ بغیر مانگے اپنی طرف سے شروع کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یہ صفت ہم کو سنائی ہے کہ تم اللہ کی صفت کو بھی دیکھو کہ وہ نعمت دینے میں تمہارے مانگنے کا یا تمہاری درخواست کا انتظار نہیں ہے وہاں، بلکہ نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروع کرو. کسی کا حق بھی نہیں ہے اللہ پر کہ اللہ ہمارا حق ہے. اللہ پر کس کا حق ہے؟ یہ کسی کا بھی نہیں، سب اس کا ہے. ساری مخلوق اس کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا ہے وہ سب کا. وہ تنہا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی وہ نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروعات کرتا ہے. اللہم یا مبدع النعم قبل استحقاقها. اے وہ پروردگار جو نعمت دینے میں اپنی طرف سے شروعات کرے گا حالانکہ کسی کا کوئی حق بھی نہیں ہے. یہ صفت بتائی اللہ کی. آنکھیں دی، کون مانگنے گیا تھا؟ آنکھ تمہیں آنکھ مانگنے گیا تھا؟ ہاں، آنکھیں دی، خوبصورتی دی، اوپر اچھا بنایا، اندر گندا ہے تو اس کو چھپا دیا، گندگی کو چھپایا. یہ صفت بھی اللہ کی. حضور لگ یا من اظہر الجمیل وستر علی القبیح. اے وہ پروردگار جس نے خوبی کی چیز تھی اس کو تو ظاہر کی، اور جو گندی چیز تھی وہ اسے چھپا دی. ہاں، چھوٹا بچہ پیشاب پخانا کرے تو نہیں اچھا لگتا، پھر اس کے ماں اس کو نہلا دھلا کر پہنا کر کے لاوے تو کتنا اچھا لگے. چھوٹا بچہ اب ظاہر ہوئی خوبی. اس لیے دل سے شکر کریں کہ جو کچھ خیر آ رہی ہے، جو نعمت آ رہی ہے، جو راحت آ رہی ہے، جو کام بن رہے ہیں، میری ہوشیاری کا نتیجہ نہیں ہے.
بلکہ اللہ تو نے اپنے ارادے سے یہ میرا کام بنایا ہے. دل اس کو مانے اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. دعوے دار نہ بنے میں کر رہا ہوں میں تیرا کچھ نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ارادہ کیا ہے اور اللہ کے ارادے سے تیرے پاس یہ چیز پہنچی ہے. دل کا شکر. میرا کوئی حق نہیں ہے. ہاں میرا کوئی حق نہیں. اللہ پر کس کا حق ہے؟ کسی کا بھی نہیں، سب اس کا ہے. پھر بھی دے رہا ہے اور پابندی سے دے رہا ہے. کیسے دے رہا ہے؟ کہ پابندی سے صورت نکلتا ہے. ہاں سب چیزیں پابندی سے ترتیب ہے. دن بھی ہوتے ہیں، رات بھی ہوتے ہیں. نیند بھی آتی ہے، پھر دن روشن ہوتے ہیں، لوگ کماتے ہیں، رات ہوتی ہے آرام کرتے ہیں. ایک ترتیب ہے. اس لیے کہ شکر کرو اللہ کا. نعمتیں دیں گے اور نعمت دے کر شکر کی دعوت دیں گے. اس کا شکر ادا کرو. آدمی کا مزاج ناشکرا ہے. آدمی کا مزاج ناشکرا. جب نعمت ملے گی تو نعمت دینے والے کو بھول جائے گا. مال ملے گا تو پھر مال یاد رہے گا، اللہ کو بھول جائے گا. ہاں بہت جلدی بھول جاتا ہے. اس کا مزاج ہے. انسان نہ شکرا ہے اور نہ قدرہ بھی ہے. نہ قدرہ بھی ہے. انسان کی صفتیں بتائیے، کیونکہ پیدا کرنے والا ہے وہ جانتا ہے یہ کیسا ہے. اس لیے ایمان کا لباس پہنایا. کیا پہنایا؟ ایمان کا لباس پہنایا. ایمان دیا تاکہ ایمانی صفتوں کے ساتھ آؤ، ناشکری سے مت آؤ. ایمانی صفتوں کے ساتھ آؤ. ایمانی صفتوں میں شکر ہے تو دل سے شکر کرے. اور تیسرا درجہ، شکر کرنے کا عمل سے شکر کرے. اس سے اپنے عمل سے شکر کرے. کہ عمل سے شکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ عمل سے شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس نعمت کو ایسا خرچ کرے کہ نعمت دینے والا راضی رہے. یہ عمل کا شکر اسی کا تقاضا ہے. اس کا تقاضا ہے کہ عمل کا شکر کرو. اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے خاندان والوں، عملی شکر بناؤ، عمل سے شکر کرو. داؤد علیہ السلام پر یہ تقاضا ہے، اس کے خاندان، ان کے خاندان پر، کیونکہ ان کو نعمتیں اللہ نے بہت دی. داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، نبیوں کی جماعت میں ان کو نعمتیں اللہ نے زیادہ دی. داؤد علیہ السلام بادشاہ ہے اور ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے بادشاہت میں بنی اسرائیل نے اختلاف نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل اختلاف کرتے ہی رہتے تھے نبیوں کے ساتھ، ہمیشہ جھگڑا. ان کی بادشاہت پر جمع ہوئے تو مانے ہوئے بادشاہ ہو گئے اور اللہ نے نبی بنا دیا. تو نبوت بھی ملی، بادشاہت بھی ملی. پھر ان کے بیٹے ہوئے سلیمان، ان کو تو بہت بڑی بادشاہت دی، ایسے کسی کو نہیں دی. تو ان کے خاندان میں بادشاہت بھی ہے، نبوت بھی ہے. اس لیے ان سے تقاضا ہو رہا ہے
کہ شکر کی اپنی کارگزاری عمل والی بناؤ. یہ اللہ ہم کو سنایا ہے تاکہ جس کو نعمت ملے وہ اپنی نعمت میں ایسا عمل کرے کہ نعمت دینے والا راضی رہے، ناراض نہ ہو. ہر نعمت کو معلوم کرے کہ اس کو کیسے میں استعمال کروں تاکہ نعمت دینے والا راضی رہے. بدن کے اعضاء ہو یا باہر کے اسباب ہو، یہ سب نعمتیں ہیں. بدن کے اعضاء نعمت ہے، آنکھ کان زبان نعمت ہے، ہاتھ پاؤں نعمت ہے، تندرستی نعمت ہے. یہ تو اندر ہے، پھر باہر ہے، مال اور اسباب اور اولاد یہ سب دیتے ہیں. اور ان نعمتوں میں عملی شکر کرے، ان نعمتوں کا ایسا استعمال کرے کہ نعمت دینے والا راضی رہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے اس کی دعا مانگتے تھے. کیا دعا مانگتے؟ اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعله قوة لی فیما تحب. اے اللہ تو نے مجھے وہ چیزیں دی ہے جو میں چاہتا تھا، جو مجھے پسند تھی، وہ مجھے دے دی. تو دیتے ہیں. اب میری اگلی درخواست یہ ہے کہ اب یہ نعمتیں جو ہیں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ تیری مرضیات کے حاصل کرنے میں یہ مددگار بنے. اس کی بھی دعا مانگتا. اللہ نعمت رکاوٹ بن گئی، جیسے قارون کو مال ملا اور مال کی محبت ہو گئی، اب اللہ کا تعلق کٹ گیا، وہ زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہوا مال کی محبت میں. تو مال دینے والے سے محبت نہیں، مال سے محبت. اس محبت میں وہ کھوٹ میں اتر گیا، شکر نہیں ہوا، شکر نہیں ہوا، حق نہیں ادا ہوا. یہ مثال دی ہے. اس طرح ہر نعمت والا خالی قارون پر نہیں ہے، قارون پر رکھ کر کے تو بات کی ہے، اور بات ہے سب کے لیے. اس لیے قرآن مجید میں یہ آیتیں اتری ہے تاکہ ہر نعمت والا، ہر مال والا کیا کرے کہ اپنی نعمت میں ایسا کام کرے کہ نعمت دینے والا راضی رہے، اور اس نعمت سے حکم پورا کر کے اپنی آخرت بناوے. یہ شکر. قارون کو یہی ہدایت دی گئی. وابتغِ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ نے تو جو دیا ہے اسے اپنی آخرت بنا لے. دو باتیں ہو گئی، نعمت بھی دی اور آخرت بنانے کی بات بھی کہی. جیسے کسی کوئی آدمی ننگا ہو کہ دیکھو میں پیسے دیتا ہوں کپڑے بنا لے، یا بھوکا ہو کہ دیکھو میں پیسے کھانا کھا لے. کتنی بڑی بات ہے. یہ نعمت بھی دے رہے ہیں اور نعمت استعمال کرنے کا راستہ بھی بتا رہے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اپنے آخرت بنانا، کیونکہ اصل کامیابی آخرت کی ہے. تو نعمت بھی دی اور راستہ بھی بتایا، ایک بھی نہیں مانی. نعمت تو یہ ناشکروں میں آیا. تو قارون پر رکھ کر سب کو یہ بات کہی ہے، ہر نعمت والے کو، کہ اپنی نعمت سے آخرت بنا لے، اپنی تندرستی سے آخرت بنا لے، ہاں اپنی طاقت سے آخرت بنا لے. یہ دعوت سب کو رکھی ہے. بات قارون پر اور سنائی ہے سب کو. قرآن میں آ گئی تو ساری دنیا میں جائے گی. تو اس نے میں نے کہا کہ دل کا شکر یہ ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو وہاں استعمال کریں جہاں نعمت دینے والا راضی رہے. شکر مستقل ایک صفت ہے ایمان کی، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اللہ کو پہچاننے والے، اللہ کے عارفین اور اللہ کے نبی ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا رکھتے تھے کہ اپنی تمام عبادتیں، اپنی تمام چیزیں شکر گزاری کے ذہن سے کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے یہ دیا ہے تو میں یہ نہ کروں،
مجھے اللہ نے یہ دیا تو میں نہ کروں. یہ بندہ بننے کی بات ہے، آزاد بننے کی بات نہیں ہے کہ مال مل گیا چیزیں میں آزاد ہو گئی. نہیں، بندہ بنے تو یہی اصل بات ہے. تو داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس کا مطالبہ کیا تھا کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے خاندان والوں، اپنی کارگزاری عملی شکر کی بناؤ، کیونکہ تمہارے ساتھ نعمتیں بہت ہیں، بادشاہت بھی ہے، نبوت بھی ہے، بہت نعمتیں تھی. تو اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت بہت بڑی بادشاہ، ایسی کسی کو نہیں ملی کہ ہوا پر ان کی حکومت ہے، جناتوں پر حکومت ہے، پرندوں پر حکومت ہے. بڑی نعمت ہے. اس لیے کہا کہ کارگزاری شکر کی بناؤ. تو حدیثوں میں ہے کہ داؤد علیہ السلام اس حکم پر ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. اور رات کی جو گھڑیاں ہیں وقت اوقات اس کی تقسیم کر رکھی تھی، عبادت کے لیے، آرام کے لیے، اس کے مطابق رہتے. کیوں؟ شکر کرنے کو حکم دیا. پھر زبور نازل ہوئی تھی، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت تو ہے ہی ہے. اور پھر اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھاتے تھے، ہاتھ کی کمائی سے، ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے، وہ کھاتے تھے. حالانکہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے پاس بہت مال ہوتا ہے، لیکن وہ مال اجتماعی ہے، سب کا ہے، اس لیے اس میں سے نہیں کھاتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کے کھاتے تھے. لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار کا کام، اس سے جو کمائی آتی تھی وہ کھاتے تھے. اس نے ہمیں تعریف کی ہے، کان یا کولو میں نام لے نہیں، اپنی محنت کی مزدوری سے کھانا کما کر کھاتے تھے، بیت المال میں سے نہیں لیتے. نبیوں کی سیرت اس امت کو بتائیے کہ نبیوں کی کیا سیرت ہے. ہمیں نبیوں کی سیرت پر رہنا ہے کہ ہم شکر کرنے والے بنے اور نعمتوں کو وہاں استعمال کریں جہاں نعمت دینے والے کی خوشی ہو، نعمت دینے والے کی رضا ہو، اور نعمتوں کو وہاں سے بچائیں جہاں سے نعمت دینے والا ناراض ہوتا ہو. اس لیے میرے اللہ نے دین اتارا ہے. کیا اتارا؟ دین اور احکامات اتارے تاکہ لوگ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں شکر گزار رہیں، تابع دار رہیں، پابند رہیں.